السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ جی آج انشاءاللہ سورۃ الحج کی مزید آیات کریں گے اور اس میں کچھ قربانی کے متعلق باتیں ہیں، تو اس میں ہم 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دیکھیں گے کہ جو آپ قربانی کے وقت مانگا کرتے تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ آیات تو آئیں گی کہ اللہ نے قربانی کے متعلق کیا فرمایا۔ بڑھتے ہیں اپنی آیات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لِكُلِّ سے بات شروع ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب جار مجرور سے بات شروع ہو رہی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، کل امت مرکب اضافی ہر امت، جار مجرور سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جعلنا منسکن، جعل یجعل بنانا، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل، جعلنا ہم نے بنایا، منسکن یہ مفعول ہو گیا جعلنا کا، نون سین کاف مادہ ہے، مفعل وزن ہے، مفعل یہ اسم المکان کا صیغہ ہے، قربانی کی جگہ۔ بیسیکلی یہ مقدم ہوئی ہے بات، اصل میں بازی جعلنا منسکن لکل امت، تاکید کے لیے وہ پہلے آ گیا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے قربانی کی جگہ، یعنی قربانی کا وقت، اس کا مقام۔ کیوں بنایا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اب یہ لام کیا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے۔ لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ ذکر یذکر، نون یہاں سے گر گیا، ہم فعل مضارع کا صیغہ، ہم فاعل، تاکہ وہ ذکر کریں۔ کیا کس چیز کا ذکر کریں؟ مفعول، حالت نصب میں مرکب اضافی، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ کس پر ذکر کرنا ہے؟ اعلیٰ حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب آگے مجرور جملہ ہے پورا، وہ اس میں موصول کے ساتھ ہے، ما اس میں موصول ہو گیا، اور آگے پورا جملہ رزقہم من بہیمۃ الانعام سے پورا صلہ، اور وہ جملہ ہے جملہ فعلیہ۔ اس میں رزق کا فعل ماضی، ہم فاعل، رزق کا ہوا فاعل، وہ کدھر؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راجع ہوا۔ ما رزقہم، یعنی وہ کس چیز پر ذکر کریں؟ اللہ کا، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے۔ کہاں سے رزق دیا ہے؟ من بہیمۃ الانعام، بہیمہ کہتے ہیں چوپائے کو، انعام مویشی، یعنی مویشیوں میں سے جو چوپائے ہیں جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، جو حلال ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس الہکم مبتدا، الہ واحد مرکب توصیفی خبر، یقیناً پس تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسلم یسلم یعنی تابع فرمان ہو جانا، یہ لہو تاکید کے لیے آیا ہے۔ ہم سین لام میم مادہ ہے، باب افعال، اسلم یسلم، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشر یبشر باب تفعیل، امر کا صیغہ ہے، با شین را مادہ، انت فاعل۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے، کن کو سنانی ہے؟ المخبتین، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، خا با تا مادہ ہے، اخبت یخبت مخبتن، مخبتن باب افعال سے، خا با تا مادہ ہے، عاجزی اختیار کرنے والے۔ وبشر المخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اچھا، اب وہ عاجزی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی اپنی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی فرما دی۔ وہ کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ۔ یعنی یہاں تک کی بات ہو گئی کہ وہ لوگ، الذین سے موصول، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آپ خوشخبری سنا دیں عاجزی اختیار کرنے والوں کو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلا یجل باب سامیہ سے، واو جیم لام مادہ، اذا ذکر، ذکر مجہول کا صیغہ، ذکر یذکر، لفظ الجلالہ یہ نائب الفاعل ہو گیا ذکر کا، ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ قلوب
قلبن کی جمع ہے وجلت، واحد مؤنث کا صیغہ اسی لیے آیا کہ غیر عاقل کی جمع، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے کیسے ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں کس بات پر؟ علی ما اصابہم، علی حرف جر، ما موصولہ، اصابہ یصیبو کسی چیز کا یعنی پہنچنا، علی ما اصابہم، ہم مفعول، اصابہ کا ہوا فاعل جو ما سے موصول کی طرف چلا گیا، یہ صلہ موصول مل کر مجرور ہو گیا علی کے لیے، یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں کس پر؟ علی ما اصابہم۔ اچھا یہاں پر وہ بشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ جملہ پورا صفت بن رہا ہے کس کا؟ مخبتین کا، کہ وہ کیسے ہیں؟ عاجزی اختیار کرنے والے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اچھا یہ تو مفعول نمبر 1 ہے مخبتین، یہ دوسرا مفعول ہو گیا کہ اور کون ہے؟ وَالصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے، تو یہ حالت نصب میں ہے یہاں پر، صبر کرنے والے اس پر جو ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ پھر فرمایا وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ اچھا یہ ایک نئی چیز آ گئی، اصل میں بات ہے یہ کاف واو میم مقیم، اسم الفاعل کا صیغہ قائم کرنے والا، مقیم الصلاۃ اور مقیم الصلاۃ سے یہاں نون ڈراپ ہوا چونکہ یہ یہاں پر منصوب ہے۔ اب رہ گئی بات یہ ال کی کہ مضاف پر ال نہیں آتا، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مضاف پر ال نہیں آتا، لیکن وہ ال کون سا ہوتا ہے؟ وہ ال جب لام تعریف والا ہوتا ہے وہ نہیں آتا، لیکن یہ ال جو ہے یہ اسم الموصول کا کام دیتا ہے، یہ اسم الموصول کا کام دیتا ہے، اور قرآن مجید میں ابھی تک کہ میرے سامنے یہ پہلی اگزامپل آئی ہے جس میں مضاف پر ال موجود ہے اور وہ ال وہاں بمعنی الذی ہے، سو یہاں پر چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ والذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، تو اصل میں تو جملہ اس کا یوں بھی بن سکتا ہے، سو یہ ال یہاں پر اسم موصول کا کام کر رہا ہے، چونکہ اسم الفاعل پر جو ال آتا ہے وہ بمعنی اسم الموصول بھی کام دیتا ہے، تو اس لیے یہ ال یہاں پر ال تعریف نہیں ہے، لام تعریف نہیں بلکہ اسم الموصول کا کام دے رہا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کے کام کرنے والے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من حرف جر ما موصولہ، اور اس جو میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، رزقناہم، انہوں نے خرچ، یعنی ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اچھا یعنی کس کس کو خوشخبری سنانی ہے؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی اختیار کرنے والے، وہ کیسے ہیں؟ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وہ فوراً سمع و طاعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ فوراً اپنے دلوں کو جھکا دیتے ہیں، وہ فوراً اللہ کے احکامات کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے ہیں، اس پہ اف دیٹ وغیرہ نہیں لگاتے ہیں، وائی نہیں لگاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی اور ہم پھر بعد میں اس پر یعنی عمل پیرا ہیں۔ یہ نہیں کہتے کیوں، کس لیے، کیسے، میری یہ مجبوری، میرا فلاں مسئلہ، میرے فلاں مسائل، ایسا نہیں کہتے۔ مخبتین، پھر اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو بھی خوشخبری سے سنا دے جو صبر کرتے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، ان کو بھی خوشخبری سے سنا دے جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر کس کو خوشخبری سنانی ہے؟ ان کو بھی سنا دیں جو خرچ کرنے والے ہیں اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا۔ ومن حرف جر رزقناہم مما ينفقون، اور خرچ کرنے والے ہیں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا۔ رزقناہم ينفقون، ما موصولہ، رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون فعل مضارع کا صیغہ ہے، ومما رزقناہم ينفقون۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَالْبُدْنَ، یہ بدنتن کی جمع ہے، بدنتن، بدنتن اونٹ کو کہتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ کو خاص طور پر۔ یہ البدنہ منصوب ہے، اس کے پیچھے فعل محذوف ہے، جعلناہا یہ اشتغال کا عمل کر رہا ہے۔ اشتغال کی سب سے آسان پہچان صرف اتنی سی ہے کہ اسم آپ کو منصوب ملے گا، اس کے بعد فوراً فعل اور مفعول ہوگا، اور اس مفعول میں ضمیر واپس اس کی طرف آ رہی ہوگی، اس عمل کو کہتے ہیں اشتغال۔ اس کا مطلب ہے کہ بدنہ سے پہلے کوئی فعل محذوف ہے۔
سو والبدن جعلناها، اور قربانی کی جانور ہم نے ان کو بنایا ہے. جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل. کیا بنایا ہے؟ متعلق ہو گیا لکم من شعائر اللہ، ان کو بنایا ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے. لکم من شعائر اللہ. پھر اللہ نے فرمایا لکم فیہا خیر، اور تم سب کے لیے اس میں خیر ہے. لکم خبر مقدم، فیہا یہ بیسیکلی حال ہے، اور خیر یہ مبتدا مؤخر. لکم فیہا، ہاں کدھر جا رہا؟ واپس اس بدنا کی طرف. سو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے لکم فیہا، یہ حال ہے اس ہا کا، کہ وہ اللہ نے جو اس کو بنایا ہے تم سب کے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیرن، کس حال میں بنایا ہے؟ کہ اس میں تم سب کے لیے خیر موجود ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا. اذکروا امر کا صیغہ، انتم فاعل مفعول، اللہ کے نام کا ذکر کرو علیہا اس پر. اب یہ ہاں پھر وہی غیر عاقل کی جمع بدنا کی طرف، یعنی ان اونٹوں پر. کب کرنا ہے؟ صوافا، یہ حال ہے ان کا. فاذکروا اسم اللہ علیہا، یہ صوافا اس ہا کا حال ہے کہ یعنی جب وہ جو جانور ہیں اونٹوں کے، ان کو جب صف بنا دی گئی ہو ان کو ذبح کرنے کے لیے، ان کو نحر کرنے کے لیے، تو کیا کرو؟ اس پر اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ان کو ذبح کرو، ان کو نحر کرو. یہ پھر میں آپ کو آخر میں وہ 3 دعائیں دکھاؤں گا. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ. فَإِذَا جب وجبت، وجب یجب، واجب واو جیم با، باب ضربہ سے واجب یجب. اچھا واجب یجب سے مراد ویسے معنی ہوتا ہے واجب ہو جانا. سو یہاں جنوبہا یہ جانب کی جمع ہے، یعنی پہلو. سو یہاں پہ یہ گرنے کے معنی ہے، کیونکہ اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے کھڑے ہوئے، ان کو لٹا کے ذبح نہیں کیا جاتا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو آپ نہر کرتے ہیں تو وہ گرتا ہے. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی جانبیں یعنی ان کے پہلو گر جائیں. ہاں کدھر جا رہا ہے؟ یہ واپس وہی بدنا کی طرف. سو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر جائیں. فَكُلُوا امر کا صیغہ، تم سب، انتم فاعل، تم سب کھاؤ منہا اس میں سے. پھر واپس وہی بدنا کی طرف. وَأَطْعِمُوا اطعم یطعم باب فعل، کھلانا امر کا صیغہ، انتم فاعل، یعنی کھاؤ اور کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا کس کو کھلانا ہے؟ مفعول، کانعا مفعول حالت نصب میں، اسم الفاعل کا صیغہ، قاف نون عین مادہ، فاعل ان کے وزن پر اسم الفاعل، یعنی قناعت اختیار کرنے والا جو گھر میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کو دے دے گا. اب وہ مانگتا نہیں کسی سے، نہ ہی کسی کے سامنے جاتا ہے، لیکن گھر میں قناعت اختیار کیے ہوئے. تو ایسے لوگوں کے گھر پہنچائیں گوشت. سو فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، معتر بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے. سو عین را مادہ ہے، باب افتعال سے اسم الفاعل کا صیغہ معتر. اس کا مطلب بھی ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن کیسا ضرورت مند کہ جو آپ جب دیکھیں نا قربانی کر رہے ہو آپ، تو کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو ویسے ہی وہاں پہ آپ سے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک خواہش موجود ہوتی ہے کہ شاید آپ ان کو تھوڑا سا گوشت دے دیں. ٹھیک ہے. سو والمعتر، سو ایسے لوگ جو منہ سے تو نہیں مانگ نہیں رہے، لیکن وہ ضرورت مند ہیں اور آپ کو ان کا اندازہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ قربانی کر رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کے ہمسائے میں سے، آپ کے رشتہ دار میں سے کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کو استطاعت نہیں مل سکی ہے، ان کے کچھ مسائل تھے. اب وہ آپ کے پاس اس قربانی پر جمع ہیں، وہ معتر ہیں. ان کو اب آپ خود سے فوراً سے گوشت دے دیں، ان کی خوشی کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب جو ہی وہ گوشت لے کے جائیں گے اور فوراً پکانا شروع کر دیں گے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کی ایک مثال میرے ذہن میں رچ بس اس طرح سے گئی ہے کہ ایک جگہ قربانی ہو رہی تھی، تو وہاں وہ چونکہ ایک چھوٹا سا ڈیرا ٹائپ تھا، تو وہاں پر جو کام کرنے والے میاں بیوی تھے وہ بھی وہیں پر موجود تھے. تو وہ جب قربانی ہوئی تو اس میں سے تھوڑا سا گوشت نکال کے ان کو دیا گیا. تو ان کی خوشی اور اس کا جو احساس تھا وہ مجھے ابھی تک میرے ذہن پر نقش ہے. وہ مجھے نقش ہو گیا کہ وہ ہے معتر، کہ جو انہوں نے مانگا نہیں تھا، بالکل طلب نہیں کیا تھا کہ ہمیں گوشت چاہیے، لیکن صاحب قربانی نے خود ہی سے ان کو نکال کر دے دیا. میں نے یہاں پر چند تھوڑے سے مسائل بھی دیکھے ہیں کہ جو بہت زیادہ بدعت اسے ہی کہتے ہیں
کہ اس کی اصل موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں. مثال کے طور پہ جی وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ قربانی کے گوشت میں جو صاحب القربانی تھا اس نے گوشت کا کچھ حصہ نکال کے کہا بھی یہ دے دیں. انہوں نے نہیں یہ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ جی ابھی ہم 3 حصے کریں گے، برابر وزن کریں گے، تولا جائے گا، نکالا جائے گا، پھر اس میں سے ہم یوں تو 3 حصے ڈسٹرب ہو جائیں گے، وقت پتہ نہیں ہوگا کیا. یہی وہ بدعات ہیں جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 3 حصے کرنے ہیں، کوئی روایت موجود نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایک حدیث موجود نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں. یہ جی رشتہ داروں کا، یہ جی غریبوں کا، یہ دوستوں کا، یہ ہمارا، اس کا کچھ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ الکانے والمعتر، کانے اور معتر دونوں کو کھلاؤ، لیکن وَأَطْعِمُوا وَكُلُوا، خود بھی کھاؤ. یہاں پہ کوئی نہ یہاں قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں کہ اس کے حصے کرنے ہیں، اور اس میں اتنی شدت اختیار کر جانا کہ جی 15 کلو ٹوٹل وزن ہوا، 5 کلو یہ، 5 کلو، یہی تو افراط ہے. اور کیا ہے؟ یہی تو وہ غلط چیزیں ہیں جن کو ہم نے پکڑ لیا ہوا ہے. دین کو آسان یہی رکھا گیا ہے نا. اچھا یہاں پہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساری قربانی کا گوشت خود بھی رکھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ ساری قربانی خود رکھ لیں. لیکن افضل یہ ہے کہ آپ یہ والا عمل کریں جہاں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت اختیار کرنے والے اور جو مانگ نہیں رہا اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اس کو آپ دیں. تو یہ بعض لوگ اس میں بہت شدت اختیار کر جاتے. پھر اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح سخرنا، سخر یسخر تسخیرا، تابع کر دینا، سخرنا ہم نے تابع کر دیا ہے، ہاں اس کو بدنا یعنی اونٹوں کو، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے تم سب کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر اختیار کرنے والے بنو. یہاں شاید معنی نہیں ہے تاکہ، کیونکہ اللہ کے علم میں تاکہ نہیں ہے، شاید نہیں ہے، تاکہ ہے، ریزلٹنٹ ہے. انتم اسم اللہ، تشکرون فعل مضارع خبر، انتم فاعل کا صیغہ، شین کاف را مادہ. سو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو. آگے چلتے ہیں جی. پھر اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. لن فعل مضارع کے ساتھ مستقبل نفی تاکید ہرگز نہیں، نون واو لام مادہ یا نون یا لام مادہ ہے، نالا ینالو پہنچنا. سو لفظ الجلالہ مفعول، لحوم لحم کی جمع، یہ فاعل ہو گیا ینالو کا، اور ہاں یہ وہ بودنا کی طرف چلا گیا، بیسیکلی قربانی. تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. ولا دماؤها، لا عطف ہو گیا، نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، دمن کی جمع. ولیکن، لیکن ہلکا ہو گیا، ینالہ التقوی منکم، تقوی یہاں پر فاعل ہے، ینالو ہوں مفعول، یہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لفظ الجلالہ کی طرف. لیکن منکم، تم سب کی طرف سے تقوی پہنچتا ہے اللہ کو، اونٹ اور خون نہیں، گوشت اور خون نہیں پہنچتا. پھر اللہ نے فرمایا کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے اسے مسخر کر دیا، سیم پچھلی آیت کی طرح. لام تعلیل، کیوں؟ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، كَبَّرَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرًا، تکبیر کہنا، بڑائی بیان کرنا. لِتُكَبِّرُوا، انتم فاعل مجزوم، لفظ الجلالہ مفعول، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. علی کس بات پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ما موصولہ، ہدا یہدی، ہوا فاعل، کم مفعول، اس چیز پر جس کی تمہیں رہنمائی کی گئی ہے. علی ما ہداکم، اس بات پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جس پر تمہاری رہنمائی کی گئی ہے. وبشر المحسنین، بشر یبشر، خوشخبری سنانا. وبشر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی. محسن اسم الفاعل کا صیغہ، حاسنون مادہ باب افعال. وبشر المحسنین، انت فاعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور آپ احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان حرف تاکید، اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، خبر یدافع، دافع یدافع یعنی دفاع کرنا، فاعل یفاعل باب مفاعل، یدافع فعل مضارع ہوا فاعل جو اپنے اسم ان کی طرف چلا گیا. یدافع عن حرف جر، الذین اسم موصول، آمنوا فعل ماضی، ہم فاعل، صلہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی ان کی طرف سے ہو کر.
ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اسم ان لا يحب كل خوان کفور، خبر ان يحب فعل مضارع ہوا فاعل لا نفی، كل مفعول، خوان مضاف الیہ کل، کفور صفت خوان، خائن خوان کفور ناشکرا خیانت کرنے والا، بہت خیانت کرنے والا، بہت ناشکرا، یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، فعال اور یہ کفور، یہ اس کی صفت ہے، لا يحب كل خوان کفور۔ پھر اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ پہلی آیت تھی جس میں اجازت دی گئی مسلمانوں کو کہ اب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور بدلہ لیں۔ اذینا یعنی آزینہ اس نے اجازت دی، اذینا اسے اجازت دی گئی، اذینا اجازت دی گئی کس کو؟ لام حرف جر الذین یقاتلون، اذن للذین یقاتلون ان لوگوں کے لیے اجازت دی گئی جو قتال کرتے ہیں، قاتل یقاتلو، سو اذن للذین یقاتلون، اچھا یقاتلون مجہول کا صیغہ ہے، ہم اس کا نائب الفاعل ہوا، سو جو الذین کی طرف چلا گیا، یعنی ان لوگوں کے لیے اجازت دی گئی جن سے قتال کیا گیا ہے، یعنی جن کو قتل کیا گیا ہے۔ قاتل یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، یقاتلون ان کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، تو الذین ہم یہاں پر جو ہے وہ مسلمان ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے۔ اجازت کیوں دی گئی؟ سبب کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ہم اسم انا با یہ کیونکہ کے میننگ میں آ گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ظلم مجہول، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ اسم ان لقدیر خبر ان لام مزاحلہ، نصرہ مرکب اضافی، علی حرف جر تاکید کے لیے خبر سے پہلے آ گیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد پر ضرور بے ضرور قادر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ لوگ اخرجو جو نکالے گئے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے، بغیر حق بغیر کسی حق کے، نا حق نکالے گئے، الا سوائے اس کے کہ ان کا قصور کیا تھا، ان یقولو انہوں نے ان کا کہنا ہے ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ان مصدریہ ہے، یقولو فعل مضارع نون ڈراپ ہو گیا، منصوب کا صیغہ ہے، ربنا اللہ مقولہ ہے، یقولون کا، یقولون کا فاعل ہم، سو الذین اسم موصول، اخرجو صلہ مجہول، اخرج یخرجو نائب الفاعل ہم، الذین اخرجو جو نکالے گئے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے، دارن کی جمع دیارن، سو اپنے گھروں سے نکالے گئے بغیر حق کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو وہ بغیر حق کیا تھا کہ سوائے اس کے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لولا اگر نہ، دفع اللہ، اچھا یہ الناس منصوب کیوں ہے؟ چونکہ دفع ایکچولی یہ مصدر کا صیغہ ہے، سو یہ مصدر یہاں مضاف بن کر آ رہا ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ بیسیکلی فاعل ہے یہاں پر، سو یہ مصدر اور اسم الفاعل کے ساتھ کبھی کبھی اس کا فاعل مضاف الیہ بن کر بھی آ جاتا ہے، سو ہم اس کا مضاف دیکھیں گے کہ وہ صیغہ کون سا ہے۔ سو دفع اللہ الناس مفعول حالت نصب میں، یعنی اللہ نے ان کو دور کیا، دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے ایک دوسرے سے دفع کیا، دور کیا، سو یہ بعضهم ایکچولی بدل ہے الناس کا، سو ولولا اگر نہ اللہ دور کرتا لوگوں کو بعض سے، تو ہوتا کیا؟ اب لام جواب واقعہ، یعنی تو پھر کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، ہدم یہدم تہدیما منہدم کر دینا، ہدمت مجہول کا صیغہ، واحد مؤنث کا، سو منہدم کر دیا جاتا، کس کو؟ نائب الفاعل آ رہے ہیں، 1 2 3 4، یہ 4 چیزوں، صوامع وبیع وصلوات ومساجد، یعنی ان سب کو منہدم کر دیا۔ صوامع صومعۃ کی جمع ہے، یہ جو راہب ہوتے ہیں پہاڑوں پر اونچی جگہوں پر اپنی عبادت گاہیں بنا لیتے ہیں، اس کو صومعۃ کہتے ہیں، پھر اس کی جمع صوامع۔ وبیع بیعۃ کی جمع ہے، یہ کنیسہ کو کہتے ہیں،
یا یہود و نصارہ کی جو بیسیکلی عبادت گاہیں ہوتی دونوں کو اس کو بیاءن کہتے ہیں. سو صلاتن کی جمع بیسیکلی اسلام میں عربی میں اس کو نماز کہتے ہیں، لیکن یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو وہ مساجد مسجدن کی جمع ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے. سو لہدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد. اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے ایک دوسرے سے دور نہ کرتا تو کنیسے، یہودیوں کی عبادت گاہیں، راہبوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں سب تباہ ہو جاتی. یہ ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. ذکر یذکر، یذکر مجہول کا صیغہ، اسم اللہ نائب الفاعل، فیہا میں ہاں، یہ مساجد کی صفت بن رہا ہے کہ وہ مساجد اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یہ تاکید کے لیے آ گیا کہ جن میں اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. سبحان اللہ. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. لام جواب قسم، نون ثقیلہ، نصر ینصر مدد کرنا، لفظ الجلالہ فاعل، فعل مضارع کا صیغہ، من اسم موصول، مفعول ینصر، اور ینصرہ صلۃ من. ینصر میں ہوا فاعل، من کی طرف چلا گیا، ہو لفظ الجلالہ کی طرف. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور بالضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اسم اِنَّا لفظ الجلالہ، لام مزاحلقہ، قوی عزیز، دونوں صفات کے صیغے ہیں. اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غلبہ پانے والا ہے. جی تو آگے اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض. وہ لوگ، ان شرطیہ، مکنہ یمکن تمکین، ٹھہرا دینا، قرار پکڑوا دینا، ان کو حق اقتدار دے دینا. ان مکناہم فی الارض، مکنہ نحن فاعل، فعل ماضی کا صیغہ، ہم مفعول، یہ الذین کی طرف چلا گیا. تو یہ وہ مومن لوگ جو اس وقت تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے. الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں ٹھہرا دیں، قرار پکڑوا دیں، حکومت دے دیں، تو وہ کریں گے کیا؟ جواب شرط آ رہا ہے چونکہ ان شرطیہ ہے. اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. اقام یقیم، اقام الصلاۃ، سو ماضی کا صیغہ ہم فاعل. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. آتا یؤتی دینا، باب افعال، زکاۃ مفعول. وامروا، امر یؤمر حکم دینا. وامروا بالمعروف، اور حکم دیں گے بھلائی کا، ہم فاعل. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں گے. نہا ینہا، دون ہا یا مادہ. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کے ہی ہیں آخرت کے معاملات، یعنی تمام معاملات کی جو عاقبت ہے، جو ان کے نتائج ہیں، وہ اللہ ہی کے اختیار میں، اسی کے پاس ہیں. سو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مرکب اضافی ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ، ان شرطیہ، یکذبون فعل مضارع، نون ڈراپ ہو گیا، کاف مفعول مخاطب کا صیغہ. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ اب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ. سو فقد کذبت جھٹلایا ہے، یعنی جھٹلا چکے ہیں. کذب باب تفعیل سے آ رہا ہے. قبلہم یہ ظرف بن گیا. سو کذبت قبلہم، ان سے پہلے. اب یہ ہم کون ہے؟ یہ جو جھٹلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے پہلے. اچھا کنہوں نے جھٹلایا ہے؟ اب کذبت کے فاعل آ رہے ہیں. کون کون؟ قوم نوح 1، عاد 2، ثمود 3، قوم ابراہیم 4، قوم لوط 5، واصحاب مدینہ 6 فاعل ہیں کذبت کے، کہ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اور اصحاب مدین، یہ تمام اس سے پہلے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ أَمْلَا يُمْلِي، ڈھیل دینا. فَأَمْلَيْتُ انا فاعل فعل ماضی کا صیغہ. اللہ نے فرمایا کہ میں نے ڈھیل دی کافرین کے لیے. ثم پھر اخذتہم، میں نے ان کو پکڑ لیا. اخذ یاخذ، اخذت انا فاعل ہم مفعول. سو پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان نکیرا، کیف پھر کیسا تھا. اب یہ اصل میں خبر کانا ہے. سو کیف کان نکیر. اب یہ نکیر کا مجھے دیکھنا پڑے گا کہ آخر میں کیا ہے.
نکیرن ہونا چاہیے. بیسیکلی نکیرن کہتے ہیں عذاب کو. سو اللہ نے فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ میں نے کافروں کو ڈھیل دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِي اب یہ نکیری ایکچولی میں اسم کانا ہے اور کیفہ ہے خبر کانا. تو پھر میرا عذاب کیسا رہا. کیف کان نکیری. سو یہ اس لیے یہاں پہ یا موصوف کیونکہ مجھے ڈاؤٹ کیا ہوا کہ نکیر ایکچولی فائرون کے وزن پر ہے نکیرن. سو یہ تنوین کدھر گئی اس کی. تو پھر وہ بعد میں غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایکچولی میں یہاں پر یا محذوف ہے. سو کیف کان نکیری ہے. اوکے جی آگے ہیں 3 دعائیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے یہ 3 دعائیں آپ کی طرف سے یعنی صحابہ نے آگے روایت کی ہیں. پھر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر اللہ کے نام سے اللہ اکبر. ھذا انی وعمن لم یضح من امتی سبحان اللہ. ھذا انی یہ میری طرف سے ہے وعن من لم یضح من امتی اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی. یعنی میری طرف سے اور ان کی طرف سے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کبھی نہیں بولے اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا اے میرا اللہ یہ قربانی ان ھذا عن امتی جمیعا میری ساری امت کی طرف سے ہے. ممن شہد لک بالتوحید جس نے تیری جو ہے وہ گواہی دی شہادت دی توحید کی تیری وحدانیت کی. وشہد لی بالبلاغ اور میرے پیغام کی گواہی دی یعنی میرے پیغام کو قبول کیا آپ کی نبوت کو قبول کیا. تیسری دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا میں نے اپنا چہرہ کیا وجہت وجہی اس کی طرف للذی فطر السماوات والارض جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حنیفا یکسو ہو کر یعنی حال ہے. وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یقیناً میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہے. لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین اور میں پہلا مسلمان ہوں. اللہم منک ولک یا اللہ تیری طرف سے اور تیرے لیے. عن محمد و امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے. تو یہ 3 دعائیں ہیں جی. تو تفسیر میں دیکھتے ہیں کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پر کہ یہ صوامع بیع ان کیا ہیں. یہاں پر فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا یعنی ایک قوم کو دوسری قوم سے نہ ہٹاتا اور اسباب و وسائل پیدا فرما کر کچھ لوگوں کی شرارتوں کو دوسرے سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا اور طاقتور کمزوروں کو ہلاک کر دیتے. سو بلا شبہ وہ راہبوں خانقاہیں گرا دی جاتی ہیں. صوامعوں سے مراد یہاں پر راہبوں کے چھوٹے چھوٹے عبادت گاہیں ہیں. قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد صابیوں کی عبادت گاہیں اور آپ سے ایک دوسری روایت میں کہ مجوسیوں کے صوامع مراد ہیں. وبیعن اور عیسائیوں کے گرجے یہ صومعوں سے بڑے ہوتے ہیں. وصلواتن یہ یہودیوں کے عبادت خانے ہیں. سو اس سے مراد کنیسے ہیں. قتادہ کا یہ بھی قول موجود ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کے کنیسے ہیں اور وہ انہیں صلوات کے نام سے موسوم کرتے ہیں. صلوات ان سے مراد صحابیوں کی عبادت گاہیں بھی ہیں. صلوات ان سے مراد اہل کتاب اور اہل اسلام کی وہ مسجدیں بھی ہیں جو رستوں پر بنی ہوں اور مساجد سے مراد مسلمانوں کی مسجدیں مراد ہیں. اور فرمایا یذکر فی اسم اللہ کثیرا جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے. کہا گیا ہے کہ یذکر فیہا میں ضمیر مساجد کی طرف عائد ہے اس لیے مذکورہ اشارہ میں یہ اقرب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے ان باتوں کو سمجھنے کی. تو انشاءاللہ ہمارے یہ سفر آگے چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن مجید کے اس سفر کو آگے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں ضرور یاد کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.